مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلامی رسول میں غلامی رسول میں غلامی رسول میں عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ معراج مصطفیٰ جمال مصطفیٰ کمال مصطفیٰ آج مصطفیٰ عروج مصطفیٰ حکومت مصطفیٰ عطائے مصطفیٰ عطائے مصطفیٰ سخائے مصطفیٰ سخائے مصطفیٰ ازواج مصطفیٰ اولاد مصطفیٰ اصحاب مصطفیٰ والدین مصطفیٰ ہاتھ اٹھا کے بولو گے امت مصطفیٰ مرحبا 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم اکیلا ہی چلا تھا اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا اللہ رب العزت جل مجد الکریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خلاق عالم جل مجد الکریم نے آج ہمیں میلاد چوک میں سالانہ میلاد النبی کانفرنس میں ہمیں حاضر ہونے کی توفیق بخشی ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول کا یہ عظیم الشان باوقار اجتماع اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ میرے آقا کریم کہ وہ عشاق جو آج اپنے آقا کا جشن ولادت منانے کے لیے اس عظیم الشان چوک میں جمع ہیں ان سب کے دل مدینے والے آقا کی محبت کا مدینہ بنے ہوئے یا رسول اللہ کے فلک شگاف نعرے اور یہ درود و سلام کی بہاریں بتا رہی ہیں کہ شاکوٹ عاشقان رسول کی بستی ہے ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت کیمرہ مین بھائی کیمرہ گھما بندوں کے ہاتھ کیچ کر جو یا رسول اللہ کی صداؤں میں حضور کا لنگر کھا کے آج نمک حلال بھر کے بیٹھے ہیں نعرہ رسالت
نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حاضرین محترم، مرکزی میلاد کمیٹی انجمن رضائے مصطفیٰ کے وہ پرعزم ہمارے رفیق سفر احباب، جنہوں نے بڑی محبتوں اور بڑی عقیدتوں کے ساتھ اس خوبصورت بزم کو سجایا اور دن رات محنت کر کے اس خوبصورت ماحول کو ترتیب دیا، میں دل کی گہرائیوں سے اپنے تمام ساتھیوں، اپنے تمام بھائیوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میری یہ خواہش ہوتی ہے، میں اسی لیے اس محفل میں بیان نہیں کیا کرتا، میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں، میں تو سال بھر خطاب کرتا رہتا ہوں، محافل میں بیان ہوتے رہتے ہیں، میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس سالانہ کانفرنس میں جو مہمان تشریف لائے ہیں ان سے ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں۔ احباب کی خواہش پر صرف دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ثنا خان شاعر دربار رسالت، میرے آقا کریم کے ثنا خان حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان کے لیے ممبر بنوایا اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے ممبر بنوا کر اپنے صحابی، اپنے شاعر اور اپنی بارگاہ کے ثنا خان حضرت حسان سے فرمایا کہ حسان اس ممبر پر بیٹھ جاؤ اور وہ جہلاء شعراء عرب کے جو میری ہجو کرتے ہیں ان کا جواب دو اور ان کا منہ بند کرو۔ حضرت حسان عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کیا مجال کہ میں ممبر کے اوپر بیٹھوں اور آپ نیچے تشریف فرما ہوں، میری یہ مجال نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت نے جب عرض کیا تو میرے آقا کریم نے فرمایا، اے حسان، آج میرا حکم ہے تو ممبر پہ بیٹھ کر میرا میلاد بیان کر۔ صدقے یا رسول اللہ، تو ممبر پہ بیٹھ کر میری نعت پڑھ، میرا میلاد بیان کر، تاکہ قیامت تک ایک اصول طے پا جائے کہ جو آقا کریم کی مدح سرائی کرتا ہے، محامد و محاسن بیان کرتا ہے، فضائل و خصائل بیان کرتا ہے، وہ تو حضرت حسان کی سنت کا ثواب پاتا ہے، اور جو بیٹھ کر جھوم جھوم کر اپنے آقا کا ذکر سنتا ہے اس کو رسول اللہ کی سنت کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان فرمایا حسان ممبر پہ بیٹھ جاؤ اور میری نعت بیان کرو۔ الامر فوق العدل، میرے آقا نے جب حضرت حسان کو حکم فرمایا تو حسان ممبر پہ بیٹھ گئے اور میرے آقا کریم صحابہ کے جرمٹ میں تشریف فرما ہیں، جلوہ گر ہیں، اور حسان ممبر پر بیٹھ کر میرے آقا کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ میلاد جو آپ پڑھتے ہیں، کیا صحابہ نے یہ میلاد پڑھا اور بیان کیا؟ آئیے ذرا غور کیجئے، میرے آقا موجود ہیں، جلوہ گر ہیں، صحابہ حاضر خدمت ہیں، اور حسان ممبر پہ بیٹھ کر میرے آقا کا میلاد پڑھ رہے ہیں، میرے آقا کے محامد و محاسن بیان کر رہے ہیں۔ حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ
خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہی تو میرے آقا کا میلاد ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، اللہ کریم نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا، ہر کوئی خدا کی مرضی سے بنا، اور اے آقا آپ کو اللہ نے ایسا بنایا جیسے آپ بننا چاہتے تھے۔ یہ میرے آقا کریم کی موجودگی میں صحابہ کے جرمٹ میں آقا تشریف فرما ہیں، اور حسان بن ثابت ممبر پر بیٹھ کر میرے آقا کی میلاد پڑھتے ہیں، نعت پاک پڑھتے ہیں۔ قیامت تک ایک ضابطہ اور اصول طے پا گیا کہ جو آقا کی مدح سرائی کرے، تعریف و توصیف کرے، اسے تو حسان بن ثابت کی سنت کا ثواب ملتا ہے، اور جو جھوم جھوم کر اپنے آقا کا ذکر سنتا ہے اسے میرے آقا کریم کی سنت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حسان بن ثابت حضور کی موجودگی میں میرے آقا کریم کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ پھر سنیے، لم تلد النساء، اس کا معنی کیا ہے؟ حضور آپ سے زیادہ جمال والا آج تک کسی ماں نے جنا نہیں، سبحان اللہ، اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ میرے آقا کا میلاد پڑھا گیا، اور میرے آقا کریم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ کی یہ چمکتی ہوئی پیشانیاں اور یہ یا رسول اللہ کے فلک بوس نعرے اور یہ درود و سلام کی بہاریں بتا رہی ہیں کہ میرے آقا کریم مدنی صحابہ جب ہجرت فرما کر میرے آقا مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ کے لوگ گلیوں اور بازاروں میں نکل آئے، عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئیں۔ بخاری کے بعد مسلم شریف کا درجہ ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں، بچے اور نوجوان مدینہ منورہ کی گلیوں میں جھوم رہے ہیں، اور میرے آقا کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اور حضور کی آمد کا جلوس جب مدینہ طیبہ کی گلیوں میں سے گزر رہا تھا، ابو برزہ اسلمی پرچم اٹھا کر میرے آقا کی سواری کے آگے آگے چل رہا ہے، اور آقا کا استقبال کیا جا رہا ہے، آمد مصطفیٰ کا جشن منایا جا رہا ہے، اور مدنی نوجوان صحابہ آقا کی آمد کے اشعار پڑھ رہے ہیں۔ فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ کیا حسین منظر ہوگا، آقا اونٹنی پر سوار ہیں، ابو برزہ اسلمی جھنڈا لے کر میرے آقا کی سواری کے آگے آگے چل رہا ہے۔ شواہد النبوت میں علامہ جامی نے لکھا، میرے آقا کی سواری جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئی، ابو برزہ اسلمی جھنڈا اٹھا کر حضور کی سواری کے آگے آگے جھنڈا لہراتا جا رہا ہے، اور مدنی صحابہ نعرہ لگا رہے ہیں، مدنی صحابہ نعتیں پڑھ رہے ہیں، اور کیا ان کی زبانوں پر ترانہ جاری ہے۔ فجاء محمد بشیرا نذیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ کثرت سے درود و سلام پڑھو، ہمارے آقا سراج منیرہ بن کے آ گئے، آقا بشیر بن کے آ گئے، آقا نذیر بن کے آ گئے۔ یہ جلوس مدینہ طیبہ کی گلیوں میں سے آمد مصطفیٰ کا جلوس جب گزرا تو راستے میں ایک محلہ آیا
بنو نجار قبیلے کی بستی اور آبادی آئی۔ جب میرے آقا کریم کی آمد کا جلوس مدینہ منورہ کی شاہراہوں سے گزر رہا تھا اور مختلف راستوں سے آمد مصطفیٰ کا جلوس گزر رہا ہے، ذرا صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیے، اس دن ایک ہی نعرہ لگا تھا، ایک ہی نعرہ لگا تھا۔ مسلم شریف کی اس رواج سے مجھے کوئی دوسرا نعرہ بتا دے، میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ ایک ہی نعرہ لگا تھا۔ مسلم شریف اٹھائیے، مسلم شریف میں ایک ہی نعرہ لکھا ہوا ہے کہ آمد مصطفیٰ پر جب مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جلوس گزر رہا تھا تو حدیث شریف میں لفظ ہیں ینادونا ینادونا یا محمد یا رسول اللہ، 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 یا محمد یا رسول اللہ۔ ینادون، ینادونا کا معنی ہے مدنی صحابہ بلند آواز سے نعرے لگاتے تھے، بلند آواز سے مدنی صحابہ نعرے لگاتے تھے اور ایک ہی نعرہ لگ رہا تھا، ینادونا یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ جب بنو نجار قبیلے کا محلہ آیا، وہاں سے میرے آقا کے آمد کا جلوس گزر رہا تھا، تو تمام سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بنو نجار قبیلے کی بچیاں دف لے کر میرے آقا کی آمد پر نعتیہ اشعار پڑھتی ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ 14ویں رات کا چاند طلوع ہویا، 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا اور میرے آقا کریم کی آمد پر جو جشن منایا گیا، ترانہ پاکستان کے خالق، ترانہ پاکستان کے خالق حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام میں مدینہ منورہ کی ان ننھی منی بچیوں جن کا تعلق بنو نجار قبیلے سے تھا، حضور کی آمد کا جلوس گزر رہا تھا، بچیاں استقبال کر رہی تھیں اور اشعار پڑھ رہی تھیں، ان کا ترجمہ ترانہ پاکستان کے خالق حفیظ جلندری ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بچیوں نے کہا ہم ہیں بچیاں، ہم ہیں بچیاں بنو نجار کے عالی گھرانے کی، ہم ہیں بچیاں بنو نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ مدینہ منورہ میں حضور کی آمد کا جلوس گزر رہا ہے، یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ فجاء محمد سراجا منیرا، فجاء محمد بشیرا نذیرا، نعتیہ کلام پڑھا جا رہا ہے اور میرے آقا کی آمد کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ کسی عاشق نے کیا خوب کہا کہ آج میلاد النبی ہے، آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ حاضرین محترم، محبت رسول یہ ایمان کی ضمانت ہے، محبت رسول ایمان کی ضمانت ہے۔ یہ محبت رسول کی بنیاد پر ہی ذکر مصطفیٰ کی محفلیں سجتی ہیں، آقا کا جشن منایا جاتا ہے۔ میرے امام نے ایک ربائی کے اندر اس بات کا خلاصہ بیان کر دیا کہ دنیا والوں بس ایک کام کرو، ایک کام کر لو، تمہاری قبر بھی روشن ہو جائے گی اور تمہاری عاقبت اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری قبر روشن ہو جائے، میری آخرت بہتر ہو جائے، میرے امام نے فرمایا لحد میں عشق رخ شاہ کا، لحد میں
عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ واہ واہ۔ اور ایک اور عاشق نے کیا خوب کہا کہ بھئی ایک کام کر لو، انشاءاللہ قبر میں بھی روشنی ہوگی اور آخرت اور عاقبت بھی سمجھ جائے گی۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ میں اپنے امام کے اس پیغام پر اجازت چاہتا ہوں۔ میرے امام نے فرمایا جس آقا کا آج میلاد منا رہے ہیں، ان کی محبت، ان کا عشق، ان کا ادب و احترام ایمان والے کے لیے کیا مقام رکھتا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، اللہ کی آج ہم جشن ولادت مصطفیٰ منا کر، جشن میلاد النبی منا کر اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے، میری جان ہے یہ۔ ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ دو شخصیتوں کا ذکر اس حوالے سے میں کیا کرتا ہوں، ایک ڈاکٹر اقبال اور ایک امام احمد رضا۔ دونوں میں قدر مشترک ہے، قدر مشترک، وہ عشق رسول ہے۔ دیکھیے امام کیا کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے۔ اب ڈاکٹر اقبال نے جو نوجوانان ملت اسلامیہ کے نام پیغام دیا ہے، اقبال آنے والی نوجوان نسل کے نام ایک پیغام دے رہا ہے۔ وہ فیلسوف اسلام، مفکر پاکستان، شاعر مشرق، نقاد مغرب، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے نوجوانان ملت، اے آنے والی نسل، سنو، پوری زندگی کا خلاصہ ڈاکٹر اقبال نے اپنے کلام کے ایک شعر میں بیان کر دیا۔ اقبال کہتے ہیں مغز قرآن، مغز قرآن روح ایمان، جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ قرآن پاک کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان، یہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اس لیے اقبال نے پیغام عشق رسول دیا نا، تو اقبال نوجوانوں سے کہتے ہیں قوت عشق سے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ آج ہمارا جشن ولادت اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام ساتھیوں اور احباب کو جزائے خیر دے جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی، اور ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو 9 بجے تمام عاشقان رسول دربار عالیہ حضرت سیدنا ابو الخیر نولک ہزاری علیہ الرحمہ پر پہنچیں گے۔ وہاں سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس روانہ ہوگا۔ سب حضرات وہاں پہنچنے کی کوشش کریں، اور جہاں جہاں میلاد کی محفلیں ہو رہی ہیں ان میں بھرپور شرکت کریں۔ ہر چند کہ میں بیان نہیں کیا کرتا اور نہیں چاہتا تھا، مگر افتخار احمد رضوی نے آج میرے کان میں ایسی بات کہہ دی کہ مجھے چند لمحوں کے لیے کچھ کہنا پڑا، اور میں اس پر شرمندگی بھی محسوس کرتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں جو سفر کر کے آئے ہیں، ہمیں ان کو نہیں سنانا چاہیے، ان سے سننا چاہیے، ان کو سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان احباب کی محبت قبول فرمائے، اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے عشق و محبت سے ان نوجوانوں کے سینوں کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے۔ دعا کریں ایک کیفیت مل جائے ہر کسی کو۔ یہ سارے
جشن جو ہم منا رہے ہیں اور آقا کے ذکر کی محفلیں منعقد کر رہے ہیں نا، ان کا ایک ہی مقصد ہے، واللہ باللہ تاللہ، واللہ باللہ تاللہ، کوئی اور مقصد نہیں۔ ایک ہی مقصد ہے کہ میرے نوجوان کے کلیجے میں مصطفیٰ کا ذکر سن کر ٹھنڈ پڑ جائے، میری ملت کا ہر نوجوان ان کے دل عشق مصطفیٰ سے سرشار ہو جائے۔ ابھی علامہ محمد انور قریشی صاحب سے آپ نے سنا، وہ نوجوان جن کی جوانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رخ موڑ دیا، اور محبت رسول اور عشق رسول وہ نعمت ہے کہ آقا کریم، ہم گناہگار سے ہی۔ اعظم چشتی نے ایک بڑی بات کہی، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اعظم صاحب کا تخیل تھا، ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، تو انہوں نے رو کر ایک شعر لکھا۔ انہوں نے کہا کہ مانا کہ بے عمل ہوں، یہ میں چاہتا ہوں کہ ہر نوجوان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، بھئی آقا کریم کا نام آئے، آقا کریم کا ذکر آئے تو سینہ جو ہے وہ محبت مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے۔ آقا کا نام سنتے ہی، ذکر سنتے ہی کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے، وہ مومن ہی کیسا، وہ مومن ہی کیسا، وہ مسلمان ہی کیسا، جو حضور کا ذکر سن کر جس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے۔ اعظم چشتی کی شعر پر ختم کرتا ہوں، مانا کہ بے عمل ہوں، نہایت برا ہوں میں، ہائے ہائے ہائے، مانا کہ بے عمل ہوں، نہایت برا ہوں میں، لیکن رسول پاک کے در کا گدا ہوں میں۔ مانا کہ بے عمل ہوں، نہایت برا ہوں میں، مانا کہ بے عمل ہوں، نہایت برا ہوں میں، لیکن رسول پاک کے در کا گدا ہوں میں۔ سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی علیہ رحمہ نے اسی لیے کہا تھا کہ دن قیامت کا آئے گا نا، تو پھر ہم نے رسول اللہ کو آواز دینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کو پکاریں گے۔ دنیا میں بھی رسول اللہ کو پکارتے ہیں اور ہم کہتے ہیں پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ۔ اور قیامت کا دن ہوگا تو ہم رسول اللہ کو پکاریں گے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں، آیا ہوں میری سرکار، مانا کہ بھی عمل ہوں، مانا کہ بھی عمل ہوں، نہایت برا ہوں میں، لیکن رسول پاک کے در کا گدا ہوں میں۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو محشر میں، ہاں اس کے پس پردہ حدیث مبارکہ ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں جن لوگوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے میں انہیں اپنے رب سے بخشواؤں گا۔ واہ واہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت میں جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، سرکار فرمائیں کہ باری تعالیٰ نیکوکار سارے تیرے، گناہگار سارے میرے، کیونکہ حضور نے شفاعت تو گناہگاروں کی کرنی۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت میں جن لوگوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے، بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، میری شفاعت ان کے لیے ہے، میں انہیں رب سے بخشواؤں گا۔ حضرت شاہ صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں گناہگار جو محشر میں، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں، آیا ہوں میری سرکار کہیں گے، اور میرے امام بولے فقط اتنا سبب ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، جن کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔
میرے آقا کے کتنے احسانات ہیں، کتنے احسان ہیں۔ ایک ہندو مسلمان ہوا پٹنہ یونیورسٹی میں، نوجوان لڑکا تھا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ۔ وہ جب مسلمان ہوا تو اس کے جتنے ہندو یار بیلی سجن متر تھے، انہوں نے اس نو مسلم سے کہا کہ تم کہتے ہو آمنت باللہ، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ پر، تو جو اللہ تجھے نظر ہی نہیں آتا اس پر ایمان لا رہا، کیا فائدہ اس اللہ کو رب ماننے کا جو تجھے نظر نہیں آتا۔ اس نے ایک پوری نظم لکھی ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوا اور کیسے ہوا، اس کا صرف ایک شعر لے رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کو، لیکن کہتا ہوں آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ انہوں نے کہا جو اللہ تجھے دکھائی نہیں دیتا تو اس پر ایمان کیوں لایا؟ اس نے جواب دیا ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، تجھے بن دیکھے خدا مان لیا، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، تجھے بن دیکھے خدا مان لیا۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے مجھے ایک حدیث پیش کرنا پڑ رہی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک یہودی سے گھوڑا خریدا۔ جب گھوڑا خریدا تو حضور نے فرمایا کہ تیرا میرا سودا طے ہو گیا، میں پیسے لے کے آتا ہوں، پیسے تیرے سپرد کروں گا اور گھوڑے کی لگام پکڑ کے چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا میں انتظار کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم گئے، رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیسے لے کے جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا یہ لو اپنے پیسے اور یہ گھوڑا میرے سپرد کرو۔ اس نے کہا کہ آپ کا اور میرا سودا ہی نہیں ہوا، سودے سے منحرف ہو گیا، کہتے کہ آپ کا تو میرا سودا ہی نہیں ہوا۔ اب میرے آقا فرمائیں سودا ہوا ہے اور یہودی کہتے سودا نہیں ہوا۔ وہاں کوئی اور نہیں تھا، بازار میں جب تکرار ہوا تو لوگ اکٹھے ہو گئے کہ یہاں کیا ہوا۔ جیسے آج بھی بازار میں کوئی ایک دو آدمی اونچی آواز میں بولیں تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہاں کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے یہاں۔ لوگ جب اکٹھے ہوئے نا تو لوگوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ میرا اس کا سودا ہوا تھا، میں نے گھوڑا خریدا اور میں پیسے لے کر آیا، اب یہ کہتے ہیں کہ سودا ہی نہیں ہوا، سودے سے منحرف ہو گیا۔ اب وہ یہودی نے ایک چال چلی، اس نے کہا کہ اگر آپ کا اور میرا سودا ہوا ہے نا تو کوئی گواہ لے آؤ۔ حضور سے کہتے ہیں گواہ لے آؤ۔ جب سودا ہوا تو پاس تو کوئی آدمی نہیں تھا، کوئی آدمی نہیں تھا پاس۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر سودا ہوا ہے تو گواہ لے آؤ۔ اس مجمع میں سے میرے آقا کا ایک جان نثار وفا شعار صحابی سینے پہ ہاتھ رکھ کے میدان میں کود پڑا اور اس نے کہا کہ میں گواہ ہوں سودا ہوا ہے، میں گواہ ہوں سودا ہوا ہے۔ اس صحابی کا نام تھا حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ میں گواہ ہوں سودا ہوا ہے۔ کریم آقا فرماتے ہیں خزیمہ تو موقع پہ ہی نہیں تھا، تو گواہ کیسے بن گیا؟ غور سے سننے والی بات ہے، میں اس بات کو سمجھانے کے لیے دوسری حدیث کو بطور دلیل لایا ہوں۔ اس نے ہندو جو مسلمان ہوا نا نوجوان، تو ہندوؤں نے کہا پرانے یاروں نے جو اللہ تجھے نظر ہی نہیں آتا تو کہتے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ اس نے کہا ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، تجھے بن دیکھے۔ اب دیکھیے اس کی حقیقت کیا ہے۔ حضور نے فرمایا خزیمہ جب سودا ہوا تھا تو پاس ہی نہیں تھا، تو گواہی کس بات کی دے رہا ہے، تو موجود ہی نہیں تھا۔ خزیمہ نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضور یہ تو گھوڑے کا سودا ہے، یہ تو گھوڑے کے سودے کی گواہی ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، مگر نماز میں گواہیاں دیتے پھرتے ہیں، نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی ہم گواہیاں دیتے پھرتے ہیں۔ کیا گواہی دیتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ،
اس کا معنی کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہ ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضور جب اللہ کو دیکھا نہیں ہے مگر اس کے الہ ہونے کی گواہیاں دیتے پھرتے ہیں، کیوں؟ آپ کی زبان پر اعتماد کر کے۔ یہ تو گھوڑے کے سودے کی بات ہے۔ رب کو بن دیکھے اس کے الہ ہونے کی گواہیاں دیتے پھرتے ہیں، تو پھر گھوڑے کے سودے کے موقع پہ موجود نہیں تھا تو اس کی گواہی کیوں نہ دوں؟ وہاں بھی گواہی دے رہے ہیں تو آپ کی زبان پر اعتماد کر کے۔ اب آپ فرما رہے ہیں گھوڑے کا سودا ہوا ہے تو آپ کی زبان پر اعتماد کر کے میں گواہی دے رہا ہوں۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، رسول اللہ کی عزت کی خاطر، رسول اللہ کے مقام و مرتبے کے تحفظ کے لیے جو کام کرتا ہے اللہ اس پہ کیسے راضی ہوتا ہے، کیسے راضی ہوتا ہے۔ بے نیاز رب نے فرمایا اے پیارے محبوب آج کے بعد خزیمہ جس مقدمے میں اور جس کیس میں بھی گواہ ہوگا اس ایک کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگی۔ اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے بے نیاز عرش والے رب نے پیارے مصطفیٰ کریم سے فرمایا اے مدینے والے پیارے محبوب یہ خزیمہ کی بات اتنی مجھے پسند آئی ہے کہ آج کے بعد خزیمہ جس مقدمے میں، جس کیس میں، جس معاملے میں اس کی گواہی ہوگی اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگی۔ ہم کیسے خوش نصیب ہیں، کتنے سعادت مند ہیں، کتنے فیروز وقت ہیں کہ اس آقا کریم کا جشن ولادت ہم منا رہے ہیں۔ رب ذوالجلال ہمارے سینوں کو اپنے مصطفیٰ کے عشق کا مدینہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ واہ جی واہ، چس آ گئی جی۔ ہاتھ نہیں اٹھائے تو ہاتھ نہیں اٹھائے بابا۔ میں بسم اللہ اپنے جتنے علماء حق یہاں پہ تشریف فرما ہیں میں اپنے تمام وارثوں کو فردن فردن دل کی اتھا گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں، میڈیا کے حوالہ سے اور پریس رپورٹر حضرات جتنے الیکٹرونک میڈیا ہے میں تمام پوری ٹیم کو ویلکم کرتا ہوں۔ انجمن تاجران سانگلہ بازار، فیصل آباد بازار، مانا والا بازار، جڑا والا بازار اور تمام اہل سنت و جماعت کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے عظیم سمندر میں مرکزی میلاد کمیٹی انجمن رضا مصطفیٰ اور اپنے تمام پیر بھائیوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تشہیر کم ہے، شیخوپورہ سے لے کر شاہ کوٹ تک مجھے کوئی فلکس نظر نہیں آئی۔ ہاں یہ میری رنگ نہ چہرے دا چھڑو ایتے عمل کرو، میری گل پتہ نہیں کسی کوڑی لگے یا مٹھی لگے نہیں، میں نکلا فیصل آباد سے ادھر سائیاں والا ادھر ادھر کوئی تشہیر نظر نہیں آئی۔ یہ تو وہ لوگ بیٹھے ہیں جو بغیر تشہیر کے آئے ہیں جن کو پتہ ہے کہ 10 ربیع الشریف کو یہ پروگرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے باوجود پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تشہیر ضروری ہے، یہ ہمارا مرکزی پروگرام ہے، مرکزی پروگرام کے لیے کم از کم 8-10 دن آپ وقف کر دیا کریں۔ کوئی فلیکس ایسی نہیں جو شیخوپورہ سے لے کر کوئی بورڈ لگا ہو، فیصل آباد تک لگا ہو، کسی بس اسٹاپ پر لگا ہو، اس کے باوجود مختلف بستیوں سے، دیہاتوں سے، مختلف گاؤں سے، شہروں سے غلامان نے میرے آقا کے جتنے تشریف لائے ہیں غلامان، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بس چند مصرے کلام کے پیش کرتے ہوئے قاری صاحب قبلہ کی طرف سفر کرتے ہیں، ان کے بعد الحاج الحافظ غلام مصطفیٰ طاری قادری صاحب پہنچنے والے ہیں۔ مجھے نصیر ملت کا ایک شعر یاد آ گیا، آج کا یہ عظیم ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھ کر اور اپنے پیر صاحب کا لگایا ہوا یہ بوٹا دیکھ کر نصیر ملت کا ایک شعر یاد آ گیا۔ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب چراغ گولڑا کہتے ہیں کہ شافی کو علیل کون کر سکتا ہے، شافی کو علیل کون کر سکتا ہے، سخی کو بخیل کون کر سکتا ہے، جسے وہ عزت دینا چاہے نصیر پھر اسے ذلیل کون کر سکتا ہے۔ اور مجھے نصیر ملت کا وہ شعر بھی یاد آ گیا کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی،
آج دیکھو جس کے در کی گدائی ہمیں نصیب ہو گئی وہ توجہ رکھیں گے. بس جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. میں بھول گیا نقش نگار و رخ دنیا, میں بھول گیا نقش و نگار رخ دنیا. سورج سامنے نظر آئی تیرے در کی. آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی. ایک کلام کے چاند مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں جی. مکے دا چوکے تے وڈیری مائیے تے گٹھڑی اٹھائیے تے چوکے چاہیے تے صدا لگائیے کدی مکے آلے ہو وہ آگئے جے. اچھا جو سمجھ گیا کہ کون آیا ہے وہ دائیں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ بولے گا. بولیے گا. مہمان نوازی ہم جانتے ہیں الحمدللہ. میرے مرشد کا بیان سنا آپ نے. ہم مہمانوں کی قدر کیسے کرتے ہیں آپ نے دیکھا. ہمارے مرشد نے کیا سکھایا ہے میرے پیر بھائیوں کو وہ آپ کو نظر آ رہا. آپ کو کیا سکھایا ہے. وڈیری مائی مکے دے چوک کٹڑی رکھ کے کہندی ہے وہ آگے جے لوگ سن دیں گزر دیں سن دیں گزر دیں. کسی نے گٹھڑی نہیں اٹھائی. واری آ گئی تیرے میرے آقا دی. آقا کریم تشریف لے آئے سرکار نو کول وہا کے سرکار دیا گلہ کر کے جو تو تھک گئی میرے آقا نے فرمایا اماں گٹھڑی چاواں گٹھڑی اٹھاواں کہندی صدقے جاواں. تیرے میرے آقا کریم نے گٹھڑی اٹھائی. اماں نے اگے سر کیتا. سیدہ زہرا دے پاک بابا نے گٹھڑی اماں دے سر تے نہیں رکھی اپنے سر مبارک تے رکھے حضور طور پہ آقا کریم نے پہلا قدم مبارک اٹھایا. بی بی نے پیچھے دوڑ لائی بڑی کوشش کی تھی نال رل جوا. معراج دی رات جس سونے نبی دے نال جبریل نہ رل سکے او دے نال مکے دی بی بی کے میں رل سکے. جتھوں گزری ہزاروں گزری آقا گزرے بدری چھوک کے سلام کرے درخت چھوک کے سلام کرن. بی بی دی آگئی منزل آقا رکھیا سامان ہاتھ جوڑ کے کہندی جاندیاں نا تے دستے جاؤ. آقا نے فرمایا اماں جے دے در تو مکہ چھڑ کے آئیے محمد مجھے ہی کہتے. اب ہاتھ نیچے نہیں ہاتھ بلند کر کے آج شاکر کے اس میلاد مصطفیٰ چوک سے مرکز اہل سنت سے تیری آواز ہاتھ اٹھا کے آنی چاہیے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد. دلوں سے غم مٹاتا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے. کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے. بس نام محمد دلوں سے غم مٹاتا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے. زہے عزت ہو اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد. خدا چاہتا ہے رضا محمد. دلوں سے غم مٹاتا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے نگر اجڑے بساتا ہے نگر اجڑے بساتا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے. کیونکہ محمد پکیدے گزر گئی احد نال احمد ملیندے گزر گئی. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں خدا تے محمد سڈیندے گزر گئی. حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھڑے ڈاچی آدھے چمے دے گزر گئی. دلوں سے غم مٹاتا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے محمد نام ہی ایسا ہے. شاکر والوں جو اس فقیر کو میرے مرشد نے سکھایا ہے وہ جملہ دینا چاہتا ہوں. ارے چنگا لگے کہ ہاتھ اٹھا کے کرسیاں تو آواز بلند ہو جائے. صدیق اکبر ہو فاروق اعظم ہو عثمان
सुल्तान गनी हो, मौला अली हो, 1.25 लाख सहाबी हो, या कोई ताबई हो, तबे ताबी हो, या कोई वली हो, गौसे अली हो, मेहरे अली हो, दादा हजमेरी हो, पीर अजमेरी हो, बाजदीद हो, अरे बाजदीद हो, बाबा सुल्तान बाहू हो, या मेरा हजरत अहमद रजा हो, मुहद्दिस आजम हो, अबू अल-फैद हो, पीर करम शाह हो, या बाबा मौला खादारी हो, या मेरा मुर्शिद मोहम्मद नूरुल मुस्तफा रिजवी हो, उसी के नाम से पाई, उन्हीं के नाम से पाई। फकीरों ने शहनशाही खुदा से भी मिलाता है, मोहम्मद नाम ही ऐसा है। नाम ऐसा है, उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहनशाही। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठा के हिला के। झंडे नहीं तो क्या हुआ? क्या तुम्हें वो झंडा नजर नहीं आ रहा जो हुजूर की विलादत के मौके पर काबे की छत पे लगा था, शर्क में लगा था, गर्भ में लगा था? अगर वो झंडा झूम रहा था, तेरा भी हाथ झूमे। और कैमरामैन भाई उसका हाथ कैच कर, जिसका अकीदा है दिलों से, दिलों से, दिलों से गम मिटाता है। मोहम्मद नाम ही ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है, दिलों से गम मिटाता है, दिलों से गम मिटाता है। आखिरी जुमला देता हूँ शहबाज भाई, मैं आखिरी जुमला उलमा कराम जेड़े जेड़े मदीने गए हो, एक मिनट बैठे, जेड़े जेड़े मदीने गए हो, ये मैं जरूरी नहीं समझता कि हाथ खड़ा करो जेड़े जेड़े गए हो, लेकिन ये जरूरी समझना अल्लाह सोनिया जेड़ा दोनों हाथ उठा के सुबहान अल्लाह आखे आमन वाले रमजान च मदीने जाए और कल्याण आ जाए, मेरे मुर्शिद के संग जाए, लाहौर एयरपोर्ट होवे, एहराम ना बद्दा होवे, सीधा मदीने जाए, नमाज असर दा वक्त होवे, मस्जिद नबी चो सदा आए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर की तू समार रखे, मस्जिद नबी च जाए, नमाज असर बाजमात अदा करे, उथे दस्तरखान बिछन, उथे सुफरे बिछन, पर पाकिस्तानियां दे, सुडानियां दे, अफगानियां दे, ईरानियां दे, यूनानियां दे, अमेरिका वालियां दे, कनाडा वालियां दे। अल्लाह तेनू तौफीक देवे, मस्जिद नबी दे अंदर जाए, अंदर सुफरा बिछदा है, मदीने दे अरबियां दा, मदीने दे अरबियां दा, मैं अरबे मदीने वालियां दा। छोटे छोटे बच्चे तेरे पैरी पै जाणगे, उन्होंने नहीं पता ये शाहकोटों आया है या सियालकोटों आया है, वो तेरे कदम चुम के आखणगे मुहम्मद 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 मुहम्मद। नहीं नहीं, कलिया मुहम्मद नहीं, उन्होंने एक होर भी ना याद है, या मुहम्मद आखणगे या आखणगे सिद्दीक 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 मुहम्मद सिद्दीक मुहम्मद सिद्दीक। मैं करबी बच्चे नू सीने ने लाके फरमाया, मैं क्या पुत्रा मेरा नाम इफ्तिखार है, मैंने क्या छाट इफ्तिखार नू बस दिलों से गम मिटाता है, मोहम्मद नाम ही ऐसा, बस दिलों से गम मिटाता है, मोहम्मद नाम ही ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है, मोहम्मद नाम ही ऐसा है, मोहम्मद नाम ही ऐसा है। हमारे अलहाज अल-हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा अतारी कादरी साहब आप भी तशरीफ ले आए, वेलकम करता हूँ। नहीं बाबा आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे जितने उलमा कराम तशरीफ फरमाए हैं जी, मैं फर्दन फर्दन साहब को मैं समीम कलब से वेलकम करता हूँ जी, खुश आमदीद कहता हूँ। आज मेरे मुर्शिद की सदारत में ये कॉन्फ्रेंस मरकजी कॉन्फ्रेंस साबित हो गया सुनिया का शहर है, कोई कुर्सी खाली नहीं, कोई कुर्सी खाली नहीं। काश तशहीर होती, ए भी बाजार हुंदा, ए भी बाजार हुंदा, विचकार तुसी हुंदे। ठीक है, जरूरी नहीं इदा होनी चाहिए, इदा होगी नहीं, आज इरादा कर लो। बगैर उम्रे के टिकट के अगर लोग तुम्हारी महफिल में ऐसे आ गए, अगर लोग तो मोटरसाइकिल रख के बंदे इकट्ठे कर दें, तो मेरे मुर्शिद ने तुहानू उंज इकट्ठा कर दिता। फिर थोड़ा सा ज़हन बनाओ शेख साहब, हाँ इनू भी चलाओ, लेकिन फ्लैक्सा जिथे जिथे चाहदियां वो लाओ, या मेरे हवाले कर दिया करो, मैं जिधर जावांगा रस्ते चलांदे जाया इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। मैं अपने तमाम गुलामा ने मुस्तफ़ा की तरफों अपने मुर्शद का शुक्रिया अदा करा
मौसम का शुक्रिया अदा करना चाहिए है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अल्लाह की कसम है मैं बाबे 9 लाख हज़ारी नूं तकिया नहीं, लेकिन मेरे मुर्शिद दस्या है बाबा 9 लाख हज़ारी है। मैं जनाबे सदीक अकबर नूं तकिया नहीं, लेकिन मेरे साईं दस्या सदीक अकबर है ने, फरूक आजम है ने, उस्मान गनी है ने, मौला अली इंज जिक्र होना चाहिए। आज वेख लो बच्चा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अपने बच्चे को साथ लाया हूँ। जब मैं इतना सा था तो मेरे मुर्शिद ने मुझे दिया, हूँ मैं फिर ये भी पुत्र भी कदम च लिया पाया, क्योंकि अज तो नहीं मैं आले नबी का नौकर जद्दी पुछदी है। हाँ हाँ हाँ, अज तो नहीं मैं आले नबी का। सईद रहमानी साहब सारा कुछ तेन याद है, तो याद मैनू भी है। साइया ने जरा पहला शेर पढ़े ना, अकेले चले थे, याद है? स्पीकर मोडिया थे तो मसीतां दियां तारां कटियां जांदियां सन, हुंदा सी सारा कुछ। अज तुसीं वेखो तार जुड़ी है, कोई तार तुझे कटी नजर नहीं आती। बाबा सरदार अच्छा मुस्कुरा के जरा खड़ा होके जरा हाँ इंज हाथ हिला, आज हाथ हिला मैनूं पता लगे सदर किंज दा हुंदा है। बिस्मिल्लाह, बस मैं सलाम पेश करना, बस ये गल याद रखिया जे जड़ियां तारां कटियां सन अज जुड़ गई जे, और किसी सियासी डेरे वाल नहीं। गल याद रखिया जे किसी सियासतदान के बूहे ते नहीं, ये तार जुड़ गई हुसैन के नाने के बूहे ते, जेदी जुड़ गई है मेरे मुर्शिद का चेहरा तक हाथ उठा के एक नारा ला, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बहुत शुक्रिया जी। एक नारा मेरा हक बनता है, दोनों हाथ उठा के दिल करे तो कुर्सियां टुट के नारा लाया जे, क्योंकि जै दसिया गल सुनिया जे हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी कहते हमने रब को रब तब माना हमारे मोहम्मद का रब है। अगर जनाबे फरूक आजम हजर अस्वद का बोसा लेंदे ये फरमान मुझे पता है तू जन्नत से आया है, मेरे इल्म में है तू लोगों के गुनाह को चूसता है, लेकिन तुझे इसलिए चूम रहा हूँ तूने मेरे मोहम्मद को चूमा है। मेरा दिल करता है मेरे को सारा मैसेज ट्रैक नहीं आया, इथों आया है। एक नारा फिर साईं दे नाम दा, मरहबा 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 मरहबा। कोई डके ते भावें रोके, अज ना दकीवना है ते ना रुकना है ते ना छकना है ना शर्मावना है, चौके मरहबा 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 मरहबा। आखिरी नारा, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। ओ भाई जी बह जाओ, सारे तशरीफ रखो। और रेलियां सारी कट देन, और रेला याद है अल्लाह की कसम, छोटियां छोटियां रेलियां परी दुनिया च निकलियां ने। इंज दा रेला पहला बंदा ओ लारी अड्डे ते, आखिरी बंदा मिलाद चौक च नारा मेरा साईं पिया लवांदा सी, एक कोई आ रही सी आवाज, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। बहुत शुक्रिया मलक जी। किसी बच्चे ना डको, तेरे लेके जा रहे, मेरे तेनू कि छो साड़ी कोई नैब वाले रिश्तेदारी है, ये खान के ते आखणगे ना ताजदारे खत्मे नबूवत। आज कोई लाड़ा किसी राई जट बट शेख मोची मुगल राई के पुत्र का बने, अज लाड़ा मामना दा लाल है। हर किसी का अपना नसीब है, गल याद रख, अज लाड़ा किसी बरादरी का नहीं। कोई आखे मेरे रुपये छाड़े रुपया छाड़े इस गल अल्लाह की इज्जत की कसम
ہنسی خوشی منائیے، معراج کی رات آئے جبریل خوشی منا لے۔ بہت شکریہ۔ ایک نعرہ میرے مرشد نے جڑا دیتا ہے، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، یہی رضویت ہے، یہی قادریت ہے، یہی چشتیت ہے، یہی نشائیہ سلسلہ ہے، یہی قادریہ سلسلہ ہے، یہی بریلویت ہے۔ بس دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اور جدوں بندہ کہندا نا کہ میری بیٹری لو ہو رہی ہے، وہ سنو تو صحیح نا، وہ پھر تار تور لاندا ہے۔ میڈیا والے تسی بڑیاں تاراں لاندے ہو، ویلکم تانوں بھی، سبحان اللہ۔ اپنے یار نے نا بچپن دے، ٹھیک ہے جب پوری ٹیم نو، لیکن ایک تار ادھروں لگدی ہے، نوجوانوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اور یقین کرو میں مننا کے باروں خطیب آوے بھئی انہوں پیار کرنا چاہیے ہے، ساڑھے سر دا تاج ہے، انج جم کے لوگ کسی اور نو سن دے نہیں جو میرے سائی نو سن دے۔ بھی سارے علماء کرام ساڑھے سر دا تاج نے، میں انہاں دی جتیاں چکے سر تے رکھنا، الحمدللہ واحد لقیب ہاں جن ہر عالم دین پیار کردا ہے، سائیں دے جوڑیاں دا صدقہ۔ لیکن انج کھب کے تے پھر ڈوب کے، پھر جڑا کھب جاندا ہے، پھر جڑا ڈوب جاندا ہے، پھر ڈوبدا نہیں، پھر ایسا تارو بندا ہے۔ آج تو نظر نہیں آ رہا، دیکھ لو۔ بہت شکریہ جی۔ میں مرکزی میلاد کمیٹی دے جتنے سابقہ صدور اس دار فانی نو چھڑ چکن، انہاں واسطے میری دعا ہے۔ میں کس کس دا نام لواں، یقین کرو حاجی غفور صاحب اور ساڈے ہاں جی حاجی مقصود صاحب، اللہ انہاں دے درجات وچ بلندی عطا فرمائے۔ میں بابا جی تانوں سلام کراں گا تے پھر یہ بھی کہاں گا کہ اگلی باری اینو ٹر پینا، فلکسان لاؤن پھر اینو ٹر پینا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ تے ادھر بھی ٹر پینا انشاءاللہ، اج دی رات تک نہیں، وڈی انشاءاللہ ہونی چاہیے، کم کر کے بھی کھانا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ میں دعوت تلاوت کلام پاک میرے مسلک، میری جماعت، میرے عقیدے، میرے مذہب دا بڑا اچھا تے سچا تے بڑا مٹھا جا نام لہن داؤدی میں ساڑھے دلان منور فرمان گے۔ حضور غریب نواز داتا علی حجویری کے شہر سے تشریف لائے۔ آج غریب نواز حضرت ابو الخیر پیر سید مراد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بابا جی 9 لاکھ ہزاری کی دھرتی میں میرے مرشد کی صدارت میں آپ قرآن سنیں گے تو پھر تانوں پتہ لگے جائے قرآن کیویں پڑھیا جاتا ہے۔ لیکن جی میں میرے نعرے تے جواب دیتا جی انجی قرآن پاک دی آیات تے سبحان اللہ دی چھال لائے، دنیا دیکھے کہ شاہ کوٹ والے قرآن نال بھی پیار ہے اور صاحب قرآن نال بھی پیار ہے۔